السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آج کے ٹائم میں ہم سیف ہیں، لڑکیاں سیف ہیں یا لڑکے سیف ہیں؟ اسی ٹاپک پہ آج ہم بات کریں گے۔ اسلام عورت کو جو عزت اور حفاظت دیتا ہے وہ دنیا کا کوئی بھی دوسرا نظام نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا کہ عورتیں پردہ کریں، اپنی زینت کو چھپائیں اور غیر ضروری طور پر باہر نہ نکلیں۔ بہت لوگ اس حکم کو صرف ایک پابندی سمجھتے ہیں، لیکن آج کے دور میں جب ہم نئی ٹیکنالوجی کو دیکھتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ پردہ اور حیا ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت ہے۔ آج کا زمانہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا زمانہ ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی مشین کی ایسی عقل جو انسان کی طرح کام کرے۔ پہلے لوگ سوچتے تھے کہ مشین صرف ہمارے حکم سے چلے گی، لیکن آج مشین خود سوچنے اور سیکھنے لگی ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ گوگل، فیس بک، انسٹاگرام اور موبائل کی زیادہ تر ایپس اے آئی پر چلتی ہیں۔ جب آپ کوئی چیز سرچ کرتے ہیں تو اے آئی آپ کے دماغ کو پڑھ لیتی ہے اور اگلی بار وہی چیز آپ کے سامنے لا دیتی ہیں۔ اب اس کے فائدے بھی بہت ہیں۔ مان لیجئے کوئی لڑکی کسی چھوٹے شہر میں رہتی ہے تو اس کے پاس اچھے اسکول یا کالج کی سویدھا نہیں ہے۔ وہ اے آئی کی مدد سے آن لائن کورس پڑھ سکتی ہے، کوئی نئی اسکل جیسے انگلش بولنا، گرافک ڈیزائننگ، ویڈیو ایڈیٹنگ یا یہاں تک کہ کوڈنگ تک سیکھ سکتی ہے۔ پہلے جو چیزیں بڑے شہروں تک سیمت تھی، اب وہ سب گھر بیٹھے مل جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج بہت سی لڑکیاں اپنے گھر بیٹھے فری لانسنگ اور کر کے ہزاروں لاکھوں روپئے کما رہی ہیں۔ یہ اے آئی کی پازیٹیو پہلو ہے۔ ہیلتھ سیکشن میں بھی اے آئی نے آسانی پیدا کی ہے۔ پہلے کسی بیماری کا پتہ لگانے کے لیے مہینوں لگ جاتے تھے، لیکن آج اے آئی سسٹم رپورٹ دیکھ کر ترنت پتہ چل جاتا ہے کہ کیا پرابلم ہے۔ مہیلاؤں سے جڑی کئی خاص بیماریوں کا علاج بھی اے آئی کام میں آ رہا ہے، لیکن دوسری طرف اس کے نقصان اتنے خطرناک ہیں کہ انسان سوچتے ہی ڈر جاتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ڈیپ فیک کا نام۔ یہ ایسا سسٹم ہے جس سے کسی بھی اصلی تصویر یا ویڈیو لے کر اسے بدل دیا جاتا ہے۔ ایک شریف عورت کی تصویر لے کر اسے غلط انداز میں پیش کر دیا جاتا ہے اور سماج میں لوگ جھوٹ اور سچ میں فرق نہیں کر پاتے۔ سوچیے اگر کسی لڑکی کی تصویر غلط ہاتھوں میں چلی جائے تو اس کی زندگی برباد ہو سکتی ہے۔ یہ صرف لڑکیوں تک ہی سیمت نہیں، لڑکوں کا بھی ہے، لڑکوں کی بھی سیم عزت ہوتی ہے۔ اس لیے اسلام نے شروع سے پردہ اور حیا پر زور دیا تاکہ عورتوں کی اصلی پہچان چھپی رہے اور اس کی عزت سرکشت رہے۔ اے آئی سے ایک اور خطرہ ہے سوشل میڈیا پر دھوکہ۔ نقلی پروفائل بنا کر لڑکیوں سے دوستی کرنا، ان کا بھروسہ جیتنا اور پھر ان کا ڈیٹا چرانا، یہ سب بہت آسان ہو چکا ہے۔ کئی بار لڑکیاں معصومیت میں اپنی تصویریں اور پرسنل باتیں شیئر کر دیتی ہیں جو بعد میں ان کے خلاف استعمال ہوتی ہیں۔ آج کل لڑکیاں اکثر سوشل میڈیا پر فلٹر والی تصویریں ڈالتی ہیں۔ اے آئی انہیں اور بھی خوبصورت دکھاتا ہے۔ دھیرے دھیرے انہیں لگتا ہے کہ ان کی اصل خوبصورتی اچھی نہیں ہے اور وہ اداس ہو جاتی ہیں، یعنی اے آئی ان کے دل اور دماغ پر بھی اثر ڈال رہا ہے۔ اے آئی صرف یہ نہیں بلکہ جھوٹی خبریں اور افواہیں بھی پھیلا رہا ہے کہ کوئی بھی نقلی ویڈیو بنا کر یہ دکھا سکتا ہے کہ ایک لڑکی فلاں جگہ پر تھی اور فلاں بات کر رہی تھی۔ لوگ جھوٹ پر یقین کر لیتے ہیں اور عورت کی عزت کو سب سے پہلے نشانہ بنایا جاتا ہے۔ تو لڑکیوں کے لیے اس دور میں کیا ضروری ہے؟ سب سے پہلے یہ کہ سوشل میڈیا پر اپنی تصویریں اور نجی باتیں سوچ سمجھ کر ڈالیں۔ اجنبی لوگوں کی ریکویسٹ اور میسج سے دور رہیں۔ اگر کوئی پریشان کرے تو چپ نہ رہیں
بلکہ ترنت اپنے گھر والوں اور پولیس کو بتائیں۔ اپنے موبائل اور اکاؤنٹ کی پرائیویسی سیٹنگ مضبوط کریں۔ اسلام کا پردہ صرف کپڑوں تک سیمت نہیں ہے، بلکہ یہ عورت کی پوری پہچان کی سرکشا ہے۔ آج کی ٹیکنالوجی صاف دکھا رہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایتیں دی وہ ہماری بھلائی کے لیے تھی۔ آخر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ AI ایک بہت بڑی نعمت بھی ہے اور بہت بڑا امتحان بھی ہے۔ اگر اسے صحیح راستے پر استعمال کریں تو یہ ہماری زندگی آسان کر دے گا، لیکن اگر اسے غلط طریقے سے استعمال کیا جائے تو یہ ہماری عزت اور ہماری زندگی دونوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ خاص کر کے لڑکیوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ پردہ اور ساودھانی دونوں اپنائیں۔ یہی ان کی کامیابی اور سرکشا کے لیے اصلی راستہ ہے۔ میری پیاری بہنوں، یہاں ایک اور پہلو بھی ہے جسے ہمیں گہرائی سے سمجھنا چاہیے۔ یہ سچ ہے کہ AI ایک بڑی نعمت ہے، لیکن اتنی ہی بڑی آزمائش بھی ہے۔ یہاں ہمارے ایمان اور ہماری عزت اور ہمارے رشتوں کے لیے ایک امتحان ہے۔ آج کے دور میں شیطان کا سب سے آسان راستہ یہی چنا ہے کہ وہ ٹیکنالوجی کو برائی کے لیے استعمال کرے۔ ایک لڑکی کی چھوٹی سی تصویر جو وہ شاید مذاق میں یا کسی دوست کے کہنے پر سوشل میڈیا پر ڈال دیتی ہے، وہی تصویر آگے چل کر کسی غلط ہاتھوں میں پہنچ جائے تو اس کا استعمال کس طرح ہو سکتا ہے، یہ سوچ کر ہی ڈر لگتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے ہمیں بار بار سمجھایا ہے کہ اپنی عزت اور اپنی زینت کو چھپانا کتنا ضروری ہے۔ آج آپ دیکھ لیجئے کتنی لڑکیاں صرف کچھ لائکس اور کمنٹس کے پیچھے اپنی تصویریں اپلوڈ کر دیتی ہیں۔ اس سمے تو انہیں لگتا ہے لیکن جب وہی تصویر AI کی مدد سے بدل کر غلط طریقے سے استعمال کی جاتی ہے تو تب ان کے پاس پچھتانے کے علاوہ کچھ نہیں بچتا۔ اس وقت ہر لڑکی یہی سوچتی ہے کہ کاش میں نے یہ تصویر کبھی سوشل میڈیا پر ڈالی ہی نہ ہوتی، لیکن جب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ میری بہنوں، یہی وجہ ہے کہ ہمیں اور بھی زیادہ ہوشیار رہنا چاہیے۔ آج کا سمے فتنوں کا سمے ہے۔ آج کا ٹائم فتنوں کا ٹائم ہے۔ ایک طرف یہ ٹیکنالوجی ہماری آسانی اور سہولیت کے لیے بنائی گئی ہے، لیکن دوسری طرف یہ ہماری کمزوری کا بھی بڑا کارن بن سکتی ہے۔ اگر ہم اویئر رہیں، پردے کی اہمیت کو سمجھیں اور سوچ سمجھ کر ہر قدم اٹھائیں تو یہ ٹیکنالوجی ہمارے لیے مددگار بھی ہے، لیکن اگر ہم غلط طریقے سے اسے یوز کرتے ہیں اور لاپرواہ ہو جائیں تو یہ ٹیکنالوجی ہمارے لیے بربادی کا کارن بھی بن سکتی ہے۔ AI کا ایک اور بڑا نقصان یہ ہے کہ اس سے جھوٹ اور سچ میں فرق کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ آج کل ایسی تصویریں اور ویڈیو بنائی جا رہی ہیں جو دیکھنے میں بالکل اصلی لگتی ہیں، لیکن حقیقت میں وہ نقلی ہوتی ہیں۔ اسے ڈیپ فیک کہا جاتا ہے اور اس کا سب سے زیادہ شکار لڑکیاں ہی ہوتی ہیں۔ کسی کی اصلی تصویر لے کر اس میں بدلاؤ کر نقلی ویڈیو بنا دیا جاتا ہے، پھر اس لڑکی کو بدنام کرنے کے لیے یا بلیک میل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ سوچئے اس لڑکی پر اور اس کے پریوار پر وہ کتنا گہرا اثر پڑتا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ AI صرف مشین نہیں ہے بلکہ ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے۔ اگر ہم اسے صحیح ڈائریکشن میں یوز کریں تو یہ ایجوکیشن، بزنس، ہیلتھ اور سب کچھ آسان بنا دیتا ہے، لیکن اگر ہم لاپرواہ ہو گئے تو یہ ہمارے لیے غم اور مصیبت کا کارن بھی بن سکتا ہے۔ آخر میں آپ سب کو یہی کہنا چاہوں گی کہ اسلام کا حکم پردہ، حیا اور اپنی عزت کی حفاظت کوئی بے وجہ کا حکم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ ہماری اصلی سرکشا کیا ہے، کہاں ہے۔
آج کی ٹیکنالوجی نے یہ بات اور بھی صاف کر دی ہے کہ پردہ اور حیا بھی ہماری سب سے بڑی ڈھال ہے۔ اگر ہم اللہ کے بتائے راستے پر چلیں تو AI ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور نہ کوئی اور طاقت۔ میرا مقصد آپ کو ڈرانا نہیں تھا کہ AI کے میرا اصل مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو اویئر کروں کہ بہت سی لڑکیاں اس کے جال میں پھنستی جا رہی ہیں اور پھنس کے اپنے آپ کو نقصان بھی پہنچاتی جا رہی ہیں، بس اور کوئی نہیں، اس کا مقصد نہیں تھا۔